السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جامعہ میں عربی خطبے کا اردو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حمد و صلاۃ کے بعد اے اللہ کے بندو، ہم ایک ایسے مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں جس میں رحمت برستی ہے، مغفرت نازل ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں یا صرف رمضان ہمارے پاس سے گزر جائے گا؟ اور ایک اور سوال ہے، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو؟ میرے محترم دوستو، اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ صحت، نہ دولت، نہ جوانی۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ رمضان المبارک کے مقام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن والے کو رات میں پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں۔ قیام رمضان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صدقہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ میرے محترم دوستو، توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور موت کی یاد کے بارے میں حدیث مبارکہ میں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہمارے سلف صالحین کی کیفیت رمضان میں کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، وہ 6 مہینے رمضان مانگتے اور 6 مہینے قبولیت مانگتے۔ دوستو، یہ رمضان تربیت گاہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے صبر، تقوی، اخلاص، قرآن، دعا، توبہ اور انکساری۔ میرے عزیزو، کتنے لوگ تھے جو رمضان کے لیے منصوبے بنا رہے تھے، آج قبروں میں ہیں۔ ان کے گھروں میں قرآن رکھا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ان کے گھروں میں سجدہ گاہ ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتے، منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے۔ دوستو، اصل کامیابی کیا ہے؟ رمضان گزارنا کامیابی نہیں، رمضان بدل دے یہ کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان موقع ہے، زندگی مہلت ہے اور موت قریب ہے۔ آخرت حقیقت ہے، اپنے رب سے صلح کر لو اس سے پہلے کہ قبر تنہا کر دے۔ کسی شاعر نے کیا کہا، یہ زندگی امانت ہے سنبھال اے انسان، یہ سانس بھی قیامت ہے سنبھال اے انسان۔ رمضان آیا رحمت کی صدا لے کر، رمضان آیا رحمت کی صدا لے کر، تو بھی توبہ کی طرف دوڑ اے انسان۔ موت دروازے پر آ جائے گی ایک دن خاموش،
آج ہی رب سے تعلق جوڑ لے اے انسان۔ اے اللہ کے بندو، دنیا چند دن ہے، رمضان چند دن ہے، زندگی چند دن کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت فرمائے اور رمضان مبارک کو صحیح معنوں میں، اس کے روزوں کو، اس کے قیام کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، صدقے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کی نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔